بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ اس کسان کے دو بیٹے تھے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ کسان بہت محنت کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کو تعلیم دلوا رہا تھا۔ آخر کار اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اسے شہر میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اب کسان کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ساری زمین ان دونوں میں برابر تقسیم کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے نے بھی اپنے گاؤں کے پاس ہی اپنی ٹرانسفر کروا لی۔ بڑے بھائی کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ دونوں بھائی آپس میں بہت پیار محبت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان دونوں نے مل کر اپنے کھیتوں میں گندم کی فصل اگائی۔ جب گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو انہوں نے اپنی فصل کی کٹائی کروائی۔ کٹائی کروانے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے کھیت میں گندم کا ڈھیر لگوا لیا۔ جب دن کی روشنی ختم ہو گئی اور آدھی رات کا وقت تھا تو چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ملازمت کرتا ہوں اور مجھے ہر مہینے تنخواہ مل جاتی ہے اور اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے جو کہ اب جوان ہو رہی ہے اور وہ کمائی کرنے میں بھی میرا ساتھ دے گی، جبکہ میرے بڑے بھائی کے پاس نہ تو نوکری ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے جو کمانے میں اس کا ساتھ دے سکے۔ اس کا ذریعہ معاش صرف اور صرف کھیتی باڑی ہے اور وہ اکیلا ہی کمانے والا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ گندم کی کچھ بوریاں اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں رکھ آتا ہوں۔ اس طرح میرے بھائی کی گندم زیادہ ہو جائے گی اور وہ اسے بیچ کر اپنے گھر کی ضروریات کو اچھے سے پورا کر لے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور گندم کی چند بوریاں بھر کر اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں چھوڑ آیا۔ دوسری طرف اس کا بڑا بھائی سوچ رہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے گھر کے اخراجات بھی زیادہ ہیں۔ میری فیملی میں تو صرف میں اور میری بیوی ہیں۔ اس دفعہ گندم کی فصل بھی اچھی ہوئی ہے تو ہم اتنی گندم کا کیا کریں گے؟ اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے حصے کی گندم میں سے چند بوریاں گندم میں اپنے چھوٹے بھائی کے کھیت میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس سے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے روزمرہ کی زندگی کے اخراجات کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ بوریاں گندم بھر کے وہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے کھیت میں چھوڑ آیا۔ اگلے دن جب دونوں بھائیوں نے گندم کا وزن کیا تو دونوں کی گندم برابر تھی کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی گندم میں اپنی گندم کی بوریاں پھینک کر آئے تھے۔ اب وہ دونوں الگ الگ بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چھوٹا بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو کافی گندم اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں چھوڑ کر آیا تھا لیکن میری گندم تو اتنی ہی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا بڑا بھائی بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اسی سوچ میں دن گزر گیا اور پھر سے رات ہو گئی۔ ان دونوں نے رات کو پھر یہی کیا کہ ایک دوسرے کے کھیت میں گندم کی بوریاں چھوڑ آئے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ چھوٹا بھائی گندم کی بوریاں اٹھائے اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اپنے بڑے بھائی سے ہو گئی۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی گندم اٹھائی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تم آدھی رات کو یہ گندم کی بوریاں اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ بھائی جان، میں نے تو گندم کی بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں لیکن آپ نے بھی تو گندم کی بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں، آپ اس وقت انہیں اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، یار میں نے سوچا میری فیملی میں تو صرف 2 افراد ہیں جبکہ تمہاری فیملی بڑی ہے اور تمہارے گھر کے اخراجات بھی مجھ سے زیادہ ہیں، تو میں اپنے حصے میں سے کچھ گندم تمہارے کھیت میں چھوڑنے آیا ہوں تاکہ اسے بیچ کر تم اپنے گھر کے اخراجات آسانی سے پورے کر سکو۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ بھائی جان، میں نے سوچا کہ میں تو ملازمت کرتا ہوں اور میری اولاد بھی جوان ہے جو کل کو کمائی کرنے میں میرا ساتھ دے گی، جبکہ آپ کا ذریعہ معاش تو صرف کھیتی باڑی ہے اور آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، تو میں اپنے حصے کی گندم میں سے چند بوریاں آپ کے کھیت میں چھوڑنے آیا تھا کہ آپ اسے بیچ کر اپنے گھر کی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے تو ہم ایک اچھی اور خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔